میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 10ویں کلاس کی کتاب جان پہچان کا سبق 5 ہے، جو کہ ایک غزل ہے۔ تو غزل جو ہے یہ اس کے شاعر کا نام ہے میر تقی میر۔ تو ہم ان غزل کے جو شاعر ہیں ان شاعر کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں، ان کا تعارف وغیرہ جان لیتے ہیں۔ تو میر تقی میر جو ہے 1722 میں پیدا ہوئے، 1810 میں انتقال کر گئے۔ میر تقی میر آگرہ میں پیدا ہوئے، ابھی بچے ہی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ کچھ دن بعد وہ دلی میں آ بسے۔ دلی کی زندگی میں جب انتشار پیدا ہونے لگا تو میر تلاش معاش میں لکھنؤ چلے گئے۔ باقی زندگی لکھنؤ ہی میں گزار دی اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ میر کلاسیکی اور اردو غزل کے ایک بڑے شاعر ہیں۔ وہ اردو غزل کے امام سمجھے جاتے ہیں۔ سادہ اور عام فہم الفاظ میں سوز و گداز کی کیفیات پیدا کرنے میں میر کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ثانی نہیں یعنی مقابلہ نہیں ان کا کوئی۔ غزلوں کے علاوہ شاعری کی دوسری اصناف میں بھی انہوں نے خوب جوہر دکھائے ہیں۔ ان کی مثنویوں بہار عشق، شعلہ عشق اور دریائے عشق کو بھی بہت شہرت ملی۔ فارسی میں اردو شعراء کا ایک تذکرہ نکات الشعراء اور ذکر میر کے عنوان سے اپنی سوانح حیات بھی لکھی۔ سوانح حیات یعنی اپنی زندگی کے بارے میں، اور ان کے خدائے سخن کے لقب سے انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ تو ہم اب غزل پر آتے ہیں۔ تو غزل کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو غزل کے بارے میں تھوڑا بتا دیتی ہوں کہ غزل ہوتی کیا ہے۔ تو غزل جو ہے یہ عربی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ یہ غزل جو لفظ تھا غزال سے نکلا ہوا ہے۔ غزال ہرن کو کہتے ہیں، اور غزل ہرن کے گلے سے نکلنے والی اس آواز کو کہا جاتا ہے کہ جب ہرن شیر کے ڈر سے بھاگتی ہے اور اس کی گلے سے جو آواز نکلتی ہے اس کو غزل کہتے ہیں۔ اور لغوی معنی یعنی ڈکشنری کے جو لغوی معنی میں غزل کا مطلب ہے عورت سے بات کرنا، یعنی غزل عشق و محبت کی دل کی واردات کو بتاتے ہیں۔ اور غزل سے مراد وہ صنف نظم ہے جس کا ہر ایک شعر الگ الگ مضمون کا حامل ہوتا ہے، یعنی اس کے ہر شعر جو ہے ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، یعنی نظم میں ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے، اسی پر اشعار لکھے جاتے ہیں، لیکن غزل میں ہر شعر الگ الگ ٹاپک پر ہوتا ہے، یعنی ہر شعر کا ٹاپک الگ ہوتا ہے۔ غزل کی جو ہے پہلا شعر جو ہوتا ہے اس کو مطلع کہتے ہیں۔ تو پہلے شعر میں قافیہ اور ردیف کی پابندی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو آخری جو ہوتا ہے شعر اس میں خاص طور سے جو ہے شاعر اپنا تخلص اس میں ڈالتا ہے، تو اس کو مقطع کہتے ہیں۔ تو ہم اب غزل کے بارے میں پڑھیں گے، ایک ایک شعر میں پڑھ دوں گی، ساتھ ہی ساتھ آپ کو سمجھاتی بھی جاؤں گی۔ تو دیکھیے پہلا شعر ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ تو سراب کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم تشریح کرتے ہیں پیپروں میں، جب ہم لکھتے ہیں تو ہم اس طرح تشریح کریں گے کہ یہ اشعار یا یہ شعر میر کی غزل سے لیے گئے ہیں۔ تو اس کے بعد جو بھی تشریح ہے، جو بھی غزل کی میننگ ہے وہ ہم لکھ دیں گے۔ تو ہر بار یہ لکھیں گے، ٹھیک ہے نا، جب ہم تشریح کرتے ہیں تو میں اب جب مطلب ہر شعر کی جب آپ کو میننگ سمجھاؤں گی تو ہر بار ہی نہیں کہوں گی کہ یہ شعر میر کی غزل سے۔ آپ خود جب تشریح کریں گے پیپروں میں اس طرح لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس شعر میں جو ہے شاعر یا میر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ زندگی اور اس دنیا کے فانی ہونے کی طرف اشارہ کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے پانی کے بلبلے کی طرح ہے کہ کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارا وجود یا ہماری زندگی یا ہماری ہستی جو ہے دنیا کی طرح کہ یہ رونق اور نمائش تو دکھتی ہے ہمیں، لیکن یہ سب چیز جو ہے ایک دھوکہ ہے، یعنی ختم ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ ناز کی اس کے لب کی کیا کہی ہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو اس شعر میں میر صاحب کہہ رہے ہیں اپنے محبوب کے نازک سرخ ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دے رہے ہیں، یعنی گلاب کی پنکھڑی سے آپ ان کے ہونٹوں کو مثال دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے لب کی ناز کی کیا بیان کروں، بس سمجھ لیجئے کہ وہ ایک گلاب کی پنکھڑی کی طرح ہے۔ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ اضطراب یعنی پریشانی، بے چینی۔ تو وہ اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ بار بار میں اپنے محبوب کے دروازے پر جاتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے
اس کا دیدار کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے مجھے کسی طرح بھی چین نہیں آ رہا، بے چینی کی سی حالت ہے میری۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ اور شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ میری آواز جو ہے میرے محبوب کو میری آواز پہچان ہے اس کو، وہ یہ کہہ رہا ہے میرا عاشق کہ یہ آواز جو ہے اس خانہ خراب کی ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ہے، ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تو اس شعر میں جو ہے شاعر اپنا تخلص بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میر کی محبوب کی آنکھوں میں بھی یہی حالت ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ محبوب کی ادکھلی آنکھیں ظاہر کر رہی ہیں کہ ان میں بھی شراب کی سی مستی ہے۔ اس شعر میں بھی تشبیہ ہے اور یہ غزل کا مقطع ہے۔ آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں غزل کا، خاص طور سے جس میں جو ہے شاعر اپنا جو ہے تخلص بیان کرتے ہیں۔ میر ہے نا شاعر کا، میر تقی میر کا تخلص بھی، تو اس آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر ہماری غزل ہو گئی مکمل۔ اب یہاں پر ہماری مشق اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ دیکھیے تو الفاظ ہیں یہاں پر، یہ میننگ: ہستی وجود، ناز کی نزاکت، حباب بلبلا، نمائش دکھاوا، مراد دنیا۔ اب نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے۔ اضطراب، بے چینی، خانہ خراب جس کا گھر برباد ہو گیا ہو، یہاں مراد عاشق۔ نیم باز ادکھلی، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا۔ تیز دھوپ میں ریگستان کو دیکھیں تو کچھ دوری پر پانی چمکتا ہوا نظر آتا ہے، یہ دراصل ریت ہی ہوتی ہے، پانی ہونے کا صرف دھوکہ ہوتا ہے، اسی کو سراب کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے سراب کے ایک معنی دھوکہ ہے۔ غزل کے دوسرے شعر میں ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی جیسا بتایا گیا ہے، اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ تشبیہ، ٹھیک ہے، کسی چیز کو کسی چیز کی طرح بتانا، تشبیہ۔ تو یہاں پر دیکھیے سوچیے اور بتائیے۔ تو یہاں پر 3 سوالات شروع ہو گئے، اس کے میں نے آپ کے لیے جواب بنا دیے ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ پہلا سوال: انسانی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ خدا نے دنیا اور اس کی تمام مخلوق کو عارضی زندگی عطا کی ہے، ایک روز سب ختم ہو جائے گا۔ شاعر نے دنیا کی ناپائیداری اور ہستی کو پانی کے بلبلے جیسا بتایا ہے کہ جس طرح وہ کچھ دیر کے لیے پانی کی سطح پر نمودار ہوتا ہے، اسی طرح ہستی یا ہمارا وجود بھی چند روز کے لیے ہے۔ دوسرا سوال ہے: بے چینی کے عالم میں شاعر پر کیا بیت رہی ہے؟ شاعر عاشق کی حیثیت اپنے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہے، محبوب اسے کہیں نظر نہیں آتا، وہ اپنے گھر میں ہے، دیدار نہ ہونے کی وجہ سے وہ بے چین ہے، اور اسی بے چینی کے عالم میں وہ محبوب کے گھر کے دروازے تک بار بار جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے۔ تو دیکھیے تیسرا سوال ہے: شعر میں خانہ خراب کسے کہا گیا ہے؟ خانہ خراب کے معنی ہے جس کا گھر برباد ہو گیا ہو۔ ایک عاشق اپنے عشق میں ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اسے اپنے گھر کا بھی ہوش نہیں رہتا۔ تب اگلے کوشچن پر ہم چلتے ہیں، یہ ہے عملی کام یعنی کہ پریکٹیکل ورک۔ تو اس میں دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز، آدمی یا جگہ کے نام کو اسم کہا جاتا ہے۔ میر کی غزل میں جتنے اسموں کا استعمال ہے ان کی ایک فہرست بنائیے۔ تو دیکھیے یہ میں نے فہرست بنا دی، لکھ دیا: ہستی، حباب، نمائش، سراب، لب، پنکھڑی، گلاب، در، میر، خانہ خراب، آنکھیں، شراب۔ تو یہ ساری چیزیں جو اسم ہیں، تو اسم آپ میرے پلے لسٹ میں جا کر دیکھ لیجئے گا، گرامر میں نے اسم کو ڈیٹیلنگ میں سمجھا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگلا دیکھیے، یہ میر کے کچھ اور اشعار یاد کیجئے۔ تو میر کے غزل کے کچھ اور اشعار ہیں، آپ یاد کر لیجئے اسے، اپنے اسکول کی لائبریری میں جا کر دیکھ لیجئے گا۔ تو یہاں پر ہماری جو ہے میر تقی میر کی غزل ہو جاتی ہے مکمل۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر میرا ویڈیو اچھا لگتا ہے تو اسے لائک کیجئے، ضرورت مند دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ اللہ حافظ۔